ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول مہتاب، جس کی یہ سیکنڈ لاسٹ اور 5ویں ایپیسوڈ ہے، اور آئی نو میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو گیپ دیا ہے اور اچھا نہیں کیا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میرا ٹور تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا مزہ آیا، ہم لوگوں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کتنا انجوائے کیا ہم نے، اور مجھے بہت اچھا لگا وہاں جا کر اور بہت مزہ آیا۔ اسی لیے پھر میں ٹائم نہیں دے پائی، کیونکہ اس سے پہلے میرا ایگزام تھا، پیپر ہو رہے تھے، تو وہ بھی دینا تھا جمعرات کو، وہ تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ جمعے کو پھر ہم لوگوں کا ٹور گیا اور پھر سیٹرڈے کو میں گھر آ گئی۔ تو اسی طرح سے آج پھر میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ میں آپ لوگوں کو کل یہ دونوں ایپیسوڈز دے دوں۔ جی ہاں، بالکل، میں آپ لوگوں کو لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ پوری کوشش ہوگی کہ آج ہی دے دوں، لیکن اگر میں نہ دے پائی تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو ضرور مل جائے گی، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو آج کوئی اور ناول پرووائڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آئی تھنک سو بغیر کسی دیر کے مجھے اس ناول کے سیکنڈ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو اتنا زیادہ انتظار کروا چکی ہوں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایپیسوڈ کو۔ اگلے دن سیف بنا کچھ کھائے پیے یوں ہی تھانے چلا آیا تھا۔ وہ خود کو اس حد تک مصروف کر لینا چاہتا تھا کہ ہر احساس اس مصروفیت تلے دب کر ختم ہو جاتا، پھر چاہے وہ درد کا احساس تھا، تہی دامنی کا، یا اپنی بد نصیبی کا، وہ بس خود کو فنا کر دینا چاہتا تھا۔ ایسے میں تھانے میں بختیار شاہ کی آمد کی اطلاع نے اسے اپنے ضبط کی حد پہ پہنچا دیا تھا۔ وہ اس دنیا میں آخری شخص تھے جن سے وہ اس وقت ملنا چاہتا تھا۔ سپاہی کو سختی سے کسی کو بھی اندر نہ بھیجنے کی ہدایت دے کر وہ اپنے سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی محض چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بختیار شاہ ایک آدمی کو ساتھ لیے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر دندناتے ہوئے اندر چلے آئے تھے۔ انہیں یوں بنا اجازت اپنے کمرے میں گھستا دیکھ کر سیف کے تنے ہوئے اعصاب کچھ اور تن گئے تھے۔ یہ میرا آفس ہے شاہ صاحب، یہاں اگر آپ میری اجازت سے اندر آتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ پیشانی پہ بل لیے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو بختیار شاہ کی بہویں تن گئی۔ اور یہ میرا دوست اور یہاں کا ڈاکٹر ہے، اس کے خلاف پرچہ کاٹنے سے پہلے اگر تم مجھ سے اجازت لے لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، وہ سر لہجے میں بولے۔ تو ان کے اس تحکمانہ انداز پہ سیف کا خون کھول اٹھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس نے بختیار شاہ کے ساتھ کھڑے شخص کو کڑی نظروں سے گھورا، جو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سیف کی نگاہیں اس حرام خور سے ہوتی بختیار شاہ پہ آ ٹھہری۔ مجھے میری ڈیوٹی کرنے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد مہری سے بولا تو بختیار شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مت بھولو جنگ کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور تم نے ہمارے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، صرف اس صورت میں جب بات اس علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی ہوگی، جبکہ آپ اس وقت جس انسان کی حمایت کر رہے ہیں وہ ایک بے ایمان شخص ہے جو مہینے میں صرف 1 یا 2 بار یہاں اپنی ڈیوٹی پہ آنے کی زحمت کرتا ہے۔ کیوں گاؤں دیہاتوں میں انسان نہیں بستے، یا پھر اس پہ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں؟ اس نے سختی سے سوال کیا تو بختیار شاہ خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا شاہ جی کہ آپ اپنے ووٹوں کی فکر کریے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، اسی میں آپ کی کامیابی اور ہماری دوستی چھپی ہے۔ سر لہجے میں انہیں باور کرواتا وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا گیا تو بختیار شاہ کھا جانے والی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے ڈاکٹر صاحب نے بھی بخلا کر لپکنا چاہا تھا، مگر سیف کی انگلی کی ایک جنبش نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ سپاہی اندر آیا تھا اور ڈاکٹر فضل اپنی جگہ پہ ایستادہ رہ گئے تھے۔ ان کی حالت اس سے ہاتھ کھسی تھی جو آپ اپنے دام میں آ گیا تھا۔ صبور، بختیار شاہ کی سخت آواز پہ لاؤنج میں بیٹھا صبور شاہ گھبرا کر ڈرائنگ روم میں آیا تھا، جہاں سید بختیار کو شدید غصے کے عالم میں کمرے کا طول و عرض ناپتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ خیر تو ہے باجی؟ اس وقت خیر ہوئی ہے جب تک یہ نامراد ASP ہمارے سر پہ سوار ہے، وہ غصے سے بولے تو صبور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ منہ کو آنے لگا ہے یہ کتا، ہمارے علاقے میں بیٹھ کے ہمیں ہی روب دکھا رہا ہے، حرام۔ انہوں نے موٹی سی گالی بکی۔ ابھی کے ابھی فون ملاؤ اس کمینے جمیل کو، پتہ کرو کچھ کیا بھی ہے اس نے یا یوں ہی شوگل میلہ کرتا پھر رہا ہے۔ ان کی بات پہ صبور اس بات میں سر ہلاتا SHO کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری ہی بیل پہ اس کا فون اٹھا لیا گیا۔ سلام سر جی، میں ابھی آپ کو ہی فون کرنے والا تھا، وہ چھوٹتے ساتھ ہی بولا تو صبور نے اسے کچھ کہنے کا ارادہ
موقوف کر دیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ اوہو، کوئی ایک خبر ہو تو بتاؤں سرکار، یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہے، وہ سنسنی خیز انداز میں بولا تو صبور شاہ بری طرح چونک گیا۔ مطلب یہ سرکار کہ یہ کسی پروفیسر کا بیٹا نہیں بلکہ یہ اس پروفیسر کے کسی ملازم کا بیٹا ہے۔ کیا ملازم کا؟ صبور نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا جو خود بھی پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھے۔ ہاں جی، لیکن اس پروفیسر نے اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس کا اپنا شاید ایک ہی بیٹا تھا جو بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ اب جو کچھ ہے یہی ہے، وہ مزید بولا تو صبور شاہ اپنی حیرت سے ابھرتے ہوئے بولا، اس کے اپنے کتنے بہن بھائی ہیں؟ کھلوتا ہے جی۔ اس کے جواب پہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سگا باپ زندہ ہے؟ نہ، لیکن سنا ہے کہ کسی گاؤں سے آیا تھا اس پروفیسر کے پاس، وہ بے نیازی سے بولا تو صبور شاہ بے اختیار ٹھٹک گیا۔ کس گاؤں سے؟ اب یہ نہیں پتا سرکار، وہ جھجک کے بولا تو صبور بری طرح جھنجھلا گیا۔ یہی تو پتہ کرنے کی بات تھی کھوتے، اب یہ کہاں سے پتہ کرواؤں جی؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ وہ تو شاہ جی کی طرف سے داد کا منتظر تھا، لیکن یہاں تو اچھا ٹھیک ہے، اس نے کوفہ سے سر جھٹکا۔ یہ بتا نام کیا تھا اس کے باپ کا؟ منور تھا شاید، اصل میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتہ چل سکا، سوائے اس کے کہ سیدھا سادہ سا گاؤں کا آدمی تھا جو زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا۔ اس نے حاصل کی گئی معلومات جو کی تو صبور شاہ کے گوش گزار کی تو وہ الجھا سا کچھ سوچنے لگا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس سے لگ رہا تھا جیسے اس آدھی ادھوری داستان میں ہی پوری داستان چھپی ہے۔ سیف سے آتا وہ جانا پہچانا سا احساس یوں ہی نہیں تھا، کچھ تھا جو ابھی بھی مسنگ تھا۔ جمیل، اس نے اپنی پیشانی مس لی۔ جی سرکار۔ کچھ کر یار، اس کے گاؤں کا آتا پتہ کروا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، وہ الجھا سا بولا تو جمیل کی پلوسیانہ حس بیدار ہو گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس کا باپ گاؤں سے اٹھ کر شہر میں کسی انجان آدمی کے پاس تو گیا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیسر بھی یہاں آتا جاتا رہا ہوگا سرکار، اس نے کڑی سے کڑی ملائے تو بغور سنتے صبور شاہ نے شانوں کو خفیف سی جنبش دی۔ ضروری تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی معرفت سے پروفیسر کے گھر ملازم ہوا ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، جمیل نے سر ہلایا۔ اچانک یہ خیال اس کے شاطر ذہن میں کوندے کی مانند لپکا تو وہ اپنی جگہ پہ اچھل پڑا۔ ایک طریقہ آیا ہے سرکار۔ کیا؟ میں آپ کو 1-2 دن تک اس پروفیسر کی کوئی تصویر نکلوا کر بھیجتا ہوں، آپ دیکھیے شاید کوئی جان پہچان کا بندہ نکل آئے، وہ جوش سے بولا تو اس کی بات پہ صبور کے اندر پہلی بے چینی تھم سی گئی۔ ہاں یہ ترکیب اچھی ہے، شاباش، وہ یخلق خوش ہو گیا تو ایس ایچ او جمیل کی باتیں کھل گئی۔ تو بس اب اس تصویر بھیجنے والی بات کر، اس نے بختیار شاہ کی طرف دیکھا۔ آپ فکر ہی نہیں کریے جی، 1-آدھے دن میں آپ کو تصویر مل جائے گی۔ چل پھر رب راکھا، وہ فون بند کرتا بےتاب بیٹھے بھائی کی طرف پلٹا۔ میں نہ کہتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، وہ پرجوش سا بولا تو بختیار شاہ کا صبر جواب دے گیا۔ اب کچھ بتاؤ بھی کہ ہوا کیا ہے، وہ بے چینی سے بولے تو صبور انہیں ساری بات بتانے لگا۔ تفصیل سن کر انہوں نے پرسوچ انداز میں سانس لی۔ چلو دیکھتے ہیں کس کی تصویر آتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھاجی آپ تھوڑا اپنے غصے پہ قابو رکھیے، ہمیں فی الحال اس سے بنا کر رکھنی ہے، صبور رسان سے بولا تو بختیار شاہ چڑ سے گئے۔ او یار، اس کی حرکتیں ہی آگ لگانے والی ہیں، ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ اڑانے دو، بہت جلد اس کی یہ ٹانگیں توڑ دیں گے، میں بس اسے الرٹ ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو بختیار شاہ اس بات میں انکارہ بھرتے خاموش ہو گئے۔ اتوار کا دن سفید حویلی میں کیا اترا، ماحول میں نہ چاہتے ہوئے بھی خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ اس غیر معمولی پن کو معصومہ نے محسوس تو کیا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب کے گھر والے آج بی بی حورا کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، سو اس ہلچل کو بھی انہوں نے اسی آمد کا حصہ جان کر نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن جب شام میں شفق کے شوہر سلمان کے ہمراہ زہیب اور اس کے گھر والوں کی شگن کے سامان کے ساتھ آمد ہوئی تھی تو وہ بھونکچی رہ گئی تھی، لیکن چونکہ اس وقت کچھ پوچھ گچھ کا کوئی موقع نہ تھا اس لیے وہ اپنی بے چینی دبائے مہمانوں کے درمیان آ بیٹھی تھی۔ ان کے بکھرتے اطمینان کو ابھی یہ بات کافی تھی کہ انہوں نے گھر میں نہ تو کوئی خاص قسم کی تیاری دیکھی تھی اور نہ ہی زرناب سمیت کسی کو کوئی زرق برق کپڑے یا زیور پہننے دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بی بی نور بانو نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے سادہ سے اہتمام کا پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ویسے بھی ان کے ہاں نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو ساتھ بٹھانے کا کوئی رواج نہ تھا، لڑکی کی رسم خواتین میں کی جاتی تھی اور لڑکے کو انگوٹھی مردوں میں پہنائی جاتی تھی۔
زہیب کی انگوٹھی اور اس کے گھر والوں کے لیے شگن کے تحائف صبور شاہ اور شفق جمعے کے روز جا کے خاموشی سے لے آئے تھے۔ باقی کھانے پینے کا انتظام تو گھر آئے سبھی مہمانوں کے لیے ہوتا ہی تھا۔ رہے بختیار شاہ تو انہیں بھی آج صبح ہی بی بی نور بانو نے اس بارے میں بتا دیا تھا، اور چونکہ اس روز وہ فیصلے کی گھڑی پہ ماں اور بھائی پہ سب کچھ چھوڑ کر چلتے بنے تھے، اس لیے آج جب انہیں وقت کے وقت بتایا گیا تھا تو وہ احتجاجاً کوئی گلہ بھی نہ کر سکے تھے۔ حتیٰ کہ معصومہ کو نہ بتانے کی درخواست بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کی اس خاموشی پہ بی بی نور بانو نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یوں معصومہ اور ان کی بیٹیوں کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی اور چھوٹی سی اس رسم کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اب صدف کے امراض جناب کو آتا دیکھ کر بی بی نور بانو کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا اتر آیا تھا۔ انہوں نے چور نظروں سے معصومہ کو دیکھا تو جو بغور جناب کی ہلکی پھلکی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ بے اختیار ان کے دل سے سب کچھ بخیر و عافیت نپٹ جانے کی دعا نکلی تھی۔ جناب سے زہیب کی فیملی بہت محبت سے ملی تھی۔ اس کی والدہ نے جناب کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اجازت ہے بہن؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بی بی نور بانو کی طرف دیکھا تو معصومہ کا رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ کیا جو وہ سوچ رہی تھی وہی ہونے جا رہا تھا؟ انہوں نے بے یقین نظروں سے ساس اور پھوپھی کی جانب دیکھا تو خود بھی مسکرا دی تھی۔ کیوں نہیں، آپ کی اپنی بیٹی ہے، بی بی نور بانو محبت سے بولی تو زہیب کی امی نے اللہ کا نام لے کر جناب کے سر پہ زرتار آنچر پھیلا دیا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ معصومہ حق دق سی سارا منظر دیکھے گئی۔ امی، یہ تو پھپھو کی منگنی ہو رہی ہے۔ حیرت زدہ سی سبین ماں کے کان میں بدبدائی تو معصومہ کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ جناب کی ساس نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں بے حد خوبصورت اور جگمگاتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی اور معصومہ کے اندر باہر جیسے ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ آہانت کے احساس سے ان کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ انہوں نے ایک کھا جانے والی نظر اپنے مکار سسرالیوں پہ ڈالی تھی اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی کہاں جا رہی ہیں؟ سبھی نے گھبرا کر انہیں پکڑا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ چٹکتی جناب کی طرف بڑھی تھی، جو اپنے ہاتھوں پہ نگاہیں جمائے کسی مومی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے بے آواز آنسو قطرہ قطرہ اس کی جھکی پلکوں سے گرتے اس کے دوپٹوں میں جذب ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جگر جگر کرتی انگوٹھی کی چمک بھی اس دھن میں مانند پڑ گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے شانے پہ کسی کے ہاتھ کے دباؤ محسوس ہوا تھا۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھاتے ہوئے اوپر دیکھا تھا اور اپنے مقابل معصومہ شاہ کو دیکھ کر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ معصومہ کو جناب کے روبرو دیکھ کے بی بی نور بانو کا رنگ اڑ گیا تھا۔ انہوں نے سہم کر ساتھ بیٹھی کوثر شاہ کا ہاتھ تھاما تھا، جو خود بھی پریشان نظروں سے اس منظر کو تک رہی تھی۔ بھرجائی، گھبرائی ہوئی شفق تیزی سے ان کی طرف بڑھی تو معصومہ اپنی شعلے برساتی نظریں جناب سے ہٹاتی اس کی جانب پلٹی۔ کیا بھرجائی؟ ان کے باآوازِ بلند ٹوکنے پہ شفق مارے خجالت کے سرخ پڑ گئی۔ ارے کیا میں اپنی نند کو مٹھائی نہ کھلاؤں؟ انہوں نے اچانک مسکراتے ہوئے سوال کیا تو وہ کھسیا کر پیچھے ہٹ گئی۔ معصومہ نے پلٹ کر ایک جلتی نگاہ جناب کے چہرے پر ڈالی اور پلیٹ میں رکھا گلاب جامن اٹھا کر اس کی طرف جھکی۔ دل تو کر رہا ہے کہ اسے تمہارے حلق میں پتھر بنا کر پھنسا دوں، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے گلاب جامن اس کے لبوں سے لگایا تو جناب نے دل میں اٹھتی ٹھیسوں کو دباتے ہوئے چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں لے لیا۔ معصومہ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ دعا کرنا تمہیں یہ خوشی نصیب ہو جائے جناب شاہ، وہ بھرپور نفرت سے پھنکاری تو جناب کی آنکھیں نئے سرے سے بھر آئی۔ بھائی یہ بھابھی اور نند میں کیا خسر پھسر ہو رہی ہیں؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیے۔ جناب کی ہونے والی جٹھانی مسکراتے ہوئے ان کی طرف آئی تو معصومہ زہر خنسی مسکراتی سیدھی ہوئی۔ کچھ کیا، ہم تو آپ کو سب کچھ بتا دیتے، بس موقع ہی نہیں ملا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک کاٹ دار نظر اپنے سسرالیوں پر ڈالے تو زہیب کی بھابھی ہنس پڑی، جبکہ گھر والوں کی سانس ان کے سینے میں اٹک گئی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ معصومہ ان سب کی حالت سے حظ اٹھا رہی تھی۔ چلیں ابھی بتا دیں؟ ابھی نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ انہوں نے جتاتی نگاہوں سے ساس اور پھوپھی کو دیکھا تو جہاں بی بی نور بانو کی پیشانی پہ پسینہ پھوٹ نکلا، وہیں شاہ بی بی کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر آج اس عورت کی وہ درگت بنائے کہ وہ اپنی شکل پہچان نہ پائے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے مہمان خواتین کے سامنے گھر والوں سے بدتمیزی کی ہے؟ بختیار شاہ گھر میں داخل ہوئے تو خاصے برہم تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جناب کے سسرالی رخصت ہوئے تھے۔ ان کے جاتے ہی شفق نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر معصومہ کی
ناروا رویے کی شکایت بختیار شاہ سے کی تھی۔ ساری بات سن کر صبور اور سلمان نے پہلی بار معصومہ کی حرکت کی مذمت کی تھی، کیونکہ معاملہ اب ان کے گھرانے کی عزت اور بہن کی آنے والی زندگی کا تھا، جس پہ بہرکیف کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے سے چھوٹوں کی باتیں بختیار شاہ کے مزاج پہ اچھی خاصی گرا گزری تھی، لیکن چونکہ وہ اس وقت غلط نہیں تھی، اسی لیے انہیں سب کچھ خاموشی سے سننا پڑا تھا۔ شکر کریے کہ ابھی تو میں نے انہیں بخش دیا، ورنہ جو ضلالت آپ کے مکار گھر والوں نے آج یہ منگنی چھپا کر کی ہے، اس کے بعد تو اگر میں ان لوگوں کی بھری محفل میں ناک بھی کاٹ دیتی تو کم تھا۔ ہاتھ میں پکڑا بندر ڈریسنگ ٹیبل پہ مارتے ہوئے وہ غصے سے پلٹی تو بختیار شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، تم کون ہوتی ہو ہماری ناک کاٹنے والی؟ صحیح کہا، آپ لوگوں نے تو اپنی ناک خود کاٹ لی ہے، اب ڈھونڈتے پھریے گا اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے، انہوں نے تنفر سے کہا۔ ان کا جو نصیب ہوگا وہ انہیں مل جائے گا، بختیار شاہ نے انہیں غصے سے گھورا۔ تم اپنا تماشا بنانا بند کرو، تماشا تو اب میرا بھائی آپ لوگوں کا بنائے گا، وہ پھنکاری۔ بختیار شاہ نے استہزائیہ انداز میں انکارا بھرا۔ تمہارا بھائی؟ وہاں گاڑوں گا اسے جہاں اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ شوہر کی بات پہ معصومہ سر تپا سلگ اٹھی۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی پہ ہاتھ ڈالنا، وہ کوئی لاوارث نہیں ہے بختیار شاہ، وہ تڑپ کر آگے آئی تو بختیار شاہ نے کڑی نظروں سے ان کے تیور ملاحظہ کیے۔ اور میرا گھرانہ بھی کوئی لاوارث نہیں ہے، جب تک بات گھر میں تھی میں نے ہاشم کا ساتھ دیا، لیکن آج میں نے بھری محفل میں زہیب شاہ کو انگوٹھی پہنائی ہے، اسے زبان دی ہے، بات اب میری عزت اور میری زبان کی ہے معصومہ۔ وہ میری پہ زور دیتے ایک قدم آگے آئے۔ اور اپنی عزت پہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، یہ بات تم خود بھی اچھی طرح سمجھ لو اور اپنے بھائی اور گھر والوں کو بھی سمجھا دو۔ تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائے وہ انہیں سر لہجے میں باور کرواتے باہر نکل گئے تو معصومہ لب بھینچے ان کے پیچھے بند ہونے والے دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ تم نہ آئے تھے تو ایک چیز وہی تھی کہ جو ہے، آسماں حد نظر، رہ گزر راہ گزر، شیشہ میں، مگر اب شاید کچھ بھی پھر سے ویسا نہیں ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ کے لوٹ آنے سے زرناب کے اندر باہر ہر چیز بدل کر رہ گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک روز اس کے چلے جانے سے پیچھے سب کچھ بدل گیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو آج زرناب شاہ ماں کی شانوں کا بوجھ سرک جانے پر خود کو اپنے ضمیر کے آگے سرخرو محسوس کرتی، لیکن اب تو انگلی میں پہنی انگوٹھی کسی بار سے کم محسوس نہ ہو رہی تھی، اور وہ اس بار پہ پیشانی ٹکائے رات بھر آنسو بہاتی رہی تھی، مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنا غم سمیٹ کر خود میں چھپا لیا تھا۔ مصطفیٰ کی جان اور اپنے مرحوم بابا صاحب کی عزت کے لیے کیا گیا اس کا یہ فیصلہ اب حوصلے اور ثابت قدمی کا متقاضی تھا، سو وہ اپنے اندر چھائے مردنی کو نظر انداز کیے لاؤنج میں چلی آئی تھی، جہاں اس کی اماں جان شاہ بی بی اور بی بی ہورا صہیب کے گھر سے آئی مٹھائی اور میوے کے حصے بنوا رہی تھی، تاکہ انہیں پورے خاندان اور گاؤں میں بٹوا کر زرناب کی منگنی کی خوشخبری دے سکے۔ شفق ان کی طرف سے آیا ہوا زرناب کا سامان کھولے ایک ایک چیز دیکھنے اور سب کو دکھانے میں مگن تھی۔ صدف البتہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اس ساری مصروفیت کو پھیکی پھیکی نظروں سے تک رہی تھی۔ زرناب پہ ہر لمحہ کیا بیت رہی تھی وہ بخوبی جانتی تھی، جبھی تو اس کا اپنا دل بھی ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ اسے بے اختیار وہ وقت یاد آیا جب اس رشتے کو لے کر اس کی خوشی اور جوش دیدنی تھا۔ وہ کتنا خوش تھی کہ اس کی سہیلی ان سب جھمیلوں سے دور جانے والی تھی، لیکن اب تو اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان جھمیلوں سے نکل کر ایک نئے جھمیلے میں جا پھنسی تھی، جہاں ہر لمحہ اسے اپنے ہی دل کے خلاف ایک لڑائی لڑنا تھی، خود کو باور کروانا تھا کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا تھا۔ ابھی تو تم دیکھنا اس مٹھائی کے بٹنے پہ خاندان والوں نے کیسے منہ بنا لینے ہیں، شاہ بی بی شفق سے مخاطب ہوئی۔ کیوں؟ اس نے چونک کر پھپھی کو دیکھا۔ خاموشی سے منگنی جو کر لی ہے ہم نے، وہ پھیکی سی مسکرائی تو شفق نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ 100 دفعہ بنائیں، ہم دنیا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنا سکون اور بھلائی دیکھی جائے۔ صحیح کہہ رہی ہو، بس اللہ ہماری بچی کی خوشیوں کی حفاظت کرے، وہ دل کی گہرائیوں سے بولی تو سب کے لبوں سے بے اختیار آمین نکلا۔ زرناب افسردہ سی نگاہیں جھکا گئی۔ ارے ہاں نور بانو، شاہ بی بی اچانک کچھ یاد آنے پہ بھابھی کی طرف پلٹی۔ اس سیف کے لیے بھی مٹھائی بھجوانی ہے، اس کا حصہ بھی یاد سے الگ کر دینا۔ اور زرناب کی اپنی انگوٹھی پہ جمی نظریں ساکت ہو گئی۔ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ اس نے اپنا جھکا سر اٹھاتے ہوئے صدف کی طرف دیکھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے ہی تک رہی تھی۔ کی اے کدو ہویا؟
فون کان سے لگائے بیٹھے بی بی نرجس کی آنکھیں اس اطلاع پہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کل شام کو معصومہ نے آنسو پونچھے۔ یہ سارے ایسے میسنے ہیں بیجی، مجھے کسی چیز کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تو بی بی نرجس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ بختیار کو پتہ تھا؟ اللہ جانے، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ مجھ سے تو انہیں ماں بہنوں نے رات ہی لڑوا دیا تھا۔ ان کی آواز نئے سرے سے بھر آئی تو بی بی نرجس کا پارا ہائی ہو گیا۔ نہ تو کیوں بار بار رو رہی ہے؟ کرتے ہیں منگنی تو کریں، خسمانو کھان جا کے، وہ تنپر سے بولی تو معصومہ پھپک کے رو پڑی۔ مجھے ان کی کمینگی پہ رونا آ رہا ہے بیجی، آپ سوچ نہیں سکتی کل سب کے درمیان میں نے خود کو کتنی بڑی بے وقوف محسوس کیا ہے۔ بے وقوف تو ہے جو کل وہاں خاموش کھڑی رہی۔ میری جگہ ہوندی نا کوئی تو بھری محفل میں ان ساریوں کی وہ کرتی کہ یاد رکھتی۔ وہ دانت پیس کر بولی تو معصومہ کے لبوں پہ دل جلی سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں تھا تو آپ کا داماد مجھ پہ چڑھ دوڑا تھا، اگر جو کچھ کہہ دیتی تو گتی بنا ڈالتا میری۔ انہوں نے استضائی انداز میں سر جھٹکا۔ بہرحال انہوں نے راز صاف لفظوں میں کہہ دیا بیجی کہ اب زینب کی بات طے ہو چکی ہے، لہٰذا ہاشم اس قصے کو بھول جائے۔ 100 بسم اللہ، میں تو خود چاہتی ہوں کہ میرا بچہ لعنت بھیجے اس چڑیل پہ، بلکہ ان سب پہ، وہ جل کر بولے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی ڈھیٹ ہے، ایسا اس بدبخت کے جال میں پھنسا ہے کہ مت مار کر رکھتی ہے میری۔ انہوں نے بیزاری سے کہا تو معصومہ نے ایک بے بس سی سانس لی۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی جو انہوں نے اس رشتے کا خیال اپنے بھائی کے دل میں ڈالا تھا۔ میں انہیں بخشوں گی تو نہیں، میرے بھائی کو تکلیف دے کے یہ لوگ جائیں گے کہاں پر؟ میں نے بھی اگر اس زرناب کو طلاق نہ دلوائی تو معصومہ نام نہیں، نفرت سے کہتی وہ خدا سے بے خوفی کی انتہا پر تھی۔ خیر چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں، بی بی نرجس نے قطعیت سے سر ہلایا۔ لیکن ابھی تو یہ بتا کہ ہم ہاشم کو یہ بات بتائیں گے کیسے سنبھالیں گے اسے؟ ان کے چہرے پہ یکلخت پریشانی پھیل گئی تھی۔ وہ ہے کہاں؟ معصومہ نے متفکر لہجے میں استفسار کیا۔ فیصلہ آباد گیا ہوا ہے۔ ان کے جواب پہ معصومہ کے لبوں سے بے اختیار سکون کا سانس نکلا۔ شکر ہے کچھ دیر کے لیے تو بلا ٹلی۔ بے فکر رہ، آج شام کو آ رہا ہے وہ، بی بی نرجس استضائی انداز میں بولی۔ اس نے تو انت اٹھا لینی ہے۔ اس دن ہسپتال میں اس کی بات سنی تھی نا تو نے؟ سنی تھی، اسی لیے تو میرا دل ڈر رہا ہے۔ ہائے اللہ بیجی، اگر اس نے خود کو کوئی نقصان پہنچا لیا تو؟ انہوں نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے جو میرے پتر کو کچھ ہو۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ ایسا کر تو بختیار سے کہہ کہ وہ خود آ کر ہاشم سے بات کرے اور اسے نرمی سے سمجھائیں، ہو سکتا ہے بہنوئی کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، معصومہ نے ان کی تائید کی، مگر اس کے لیے انہیں منانا کرنا پڑے گا۔ آپ فی الحال گھر میں کسی سے یہ ذکر نہ کرنا۔ میری مت ماری گئی ہے جو میں اس مصیبت کو اپنے گلے ڈالوں گی، بی بی نرجس جھنجھا کر بولی۔ معصومہ لب دبائے سوچ میں پڑ گئی۔ سیف دفتر سے گھر لوٹا تو خاصا تھکا ہوا تھا۔ شمیم کو اپنے کمرے میں چائے لانے کا کہہ کر وہ اوپر چلا آیا۔ بیزاری سے اپنی چیزیں ایک طرف ڈالتے ہوئے اس نے پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا اور یونیفارم سمیت بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ زندگی آج کل صرف دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی امنگ، ایک عالمی تغافل تھا جس میں گھر کر وہ دن سے رات کا چکر مکمل کیے جا رہا تھا، اور بس ابھی بھی وہ خود سے بیگانہ یوں ہی خالی الذہنی کی کیفیت میں کھڑکی سے جھانکتے آسمان پہ نگاہیں جمائے لیٹا تھا۔ جب دروازے پہ دستک کے ساتھ اسے شمیم کی آواز سنائی دی تھی، وہ اجازت دیتا بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ آجتے صاحب جی، ایک بہت ہی خوشی کی خبر ملی ہے۔ شمیم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو سیف کی نظریں اس کے چہرے پہ جا ٹھہری جو دلی مسرت کے باعث چمک رہا تھا۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ایسی کون سی خبر ہے؟ شمیم نے مسکراتے ہوئے ٹرے اس کے سامنے رکھی، وہ اس میں دھری مٹھائی کی پلیٹ اٹھا لی۔ وہ جی اپنی زرناب بی بی ہے نا، ان کی منگنی ہو گئی ہے، وہ خوشی سے چہکی تو سیف کا پلیٹ کی طرف بڑھتا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگا۔ کب ہوئی ان کی منگنی؟ اس نے سرسراتے لہجے میں سوال کیا۔ کل۔ ہائے صاحب جی، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، یہ تو سچ میں معجزے والی بات ہو گئی ہے۔ شمیم کی حیرت باقی گاؤں والوں کی طرح عروج پر تھی۔ صاحب جی، اگر آپ کو کوئی اور کام نہ ہو تو میں حویلی چلی جاؤں؟ سچ میں نے خود کو سویرے سے بڑی مشکل سے روک رکھا ہے۔
वो फ़ौरन मासूम सी शक्ल बनाकर बोली तो सैफ ने एक गहरी सांस लेते हुए अस्पात में सर हिला दिया था। शमीम के बाहर जाते ही उसके लब सख्ती से एक दूसरे से पेवस्त हो गए। इसके अंदर गहरा सन्नाटा छा गया था। तो ये तय हुआ जनाब शाह कि तुम मुस्तफ़ा अब्दुल्ला के मुकद्दर में थी ही नहीं। शगन की मिठाई को देखते हुए वो ज़ख़म खोरदा सा मुस्कुरा दिया था। उसकी आंखों में नमी तबे कदमों उतर आई थी। सबूर बख्तियार शाह के पास बैठा उन्हें ज़मीनों का हिसाब बता रहा था जब SHO जमील की कॉल पे उसने फ़ौरन से पेशतर अपना व्हाट्सएप कांटेक्ट किया था। लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद उसे आगे पीछे 3 तस्वीरें मौसूल हुई थी। वो बगौर स्क्रीन पे नमोदार होते चेहरे को तकने लगा था। वो सफ़ेद रंगत वाला एक बारिश शख्स था जो तकरीबन 60-62 साल का था। तस्वीर चूँकि दूर से ली गई थी इसलिए इतनी वाज़ेह ना थी। सबूर ने लब भिंच अगली तस्वीर देखी थी। वो भी यूं ही चलते फिरते किसी मार्केट में ली गई थी, लेकिन उससे अगली तस्वीर पे वो ठठक कर रुक गया था। ये निस्बतन एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उस शख्स के चेहरे पे मौजूद दाढ़ी भी हल्की थी और नक्श भी वाज़ेह थे। जमील ने यह तस्वीर कहाँ से हासिल की थी वो नहीं जानता था, लेकिन ये एक बेहतरीन काम था जो उसने किया था। भाजी ये देखिए, वो पुरजोर सा भाई की तरफ झुका तो बख्तियार शाह ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और बगौर सामने मौजूद मुस्कुराते चेहरे को तकने लगे। इसे तो मैंने कहीं देखा है, लाजमन कहीं देखा है, वो तस्वीर पे निगाहें जमाए हुए बोले तो सबूर शाह ने बेचैनी शिद्दत इख्तियार कर गई। कहाँ देखा है भाजी? उसने बेकरारी से भाई का चेहरा देखा। बख्तियार शाह ने पेशानी मसली। उनकी नज़रें मुसलसल तस्वीर पे जमी थी। अचानक उनके जहन में एक चमाका सा हुआ। बेख्तियार उन्हें अपने बाबा साहब की तदफीन के बाद का वो वक्त याद आया जब वो कब्रिस्तान में खड़े थे। दूर नज़दीक हर जगह से आए पीर नज़र हुसैन शाह के मरीदों का एक जमे गफ़ीर था जो उनके इर्द गिर्द जमा था। ऐसे में उस रश में जो भी उन तक रसाई पाता था वो उससे हाथ मिलाते जा रहे थे और फिर उनका मुसाफे के लिए बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया था, क्योंकि मुकाबिल ने अपना हाथ उनकी तरफ नहीं बढ़ाया था। उन्होंने चौंक कर निगाह उठाई थी और अपने सामने बिल्कुल उसी शख्स को जिसकी तस्वीर इस वक्त उनके हाथ में थी देखकर वो ठठक गए थे। उसकी आंखों से छलकती नागवारी और गुस्सा इतना शदीद और वाज़ेह था कि लम्हे के हज़ारवें हिस्से में बख्तियार शाह की पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। उन्होंने सख्त नज़रों से उस गुस्ताख को घूरा था, मगर वो उनकी निगाहों की परवाह किए बिना उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा उन्हें गुस्से से देखता रहा था और फिर एक झटके से आगे बढ़ गया था। उसकी हरकत इतनी अजीब और गैर मतवक्की थी कि सैयद बख्तियार हुसैन शाह को वो मंजर आज भी अपनी पूरी जज्जियात समेत याद था। बस उस चेहरे पे वक्त की मुसाफत ने गर्द डाल दी थी, लेकिन आज उस तस्वीर के सामने आते ही जैसे किसी ने फूंक मार उनकी यादाश्त में महफूज उस चेहरे पर पड़ी धूल उड़ा दी थी। ये तो बाबा साहब का कोई मुरीद है, वो धीरे से बुड़बुड़ाए तो सबूर शाह अपनी जगह पे उछल गया। क्या? हाँ, ये उनके इंतकाल पे भी आया था। वो अवलीन धचके से संभलते हुए सबूर शाह की तरफ पलटे तो वो बगौर उनका चेहरा तकते हुए बोला, आपको सही से याद तो है ना? बिल्कुल, उसने कुछ हरकत ही ऐसी की थी। कैसी हरकत? सबूर बेख्तियार ठटका। बख्तियार शाह ने उसे सारी बात मनोअन सुना डाली तो वो जैसे किसी हतमी नतीजे पे पहुंच गया। बस अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये प्रोफेसर ना सिर्फ हमारे ख़ानदान से अच्छी तरह वाकिफ़ है, बल्कि इसे हमसे कोई परखाश भी है। रहा सैफ का पाप, जो किसी गांव से उसके पास गया था, उसका ताल्लुक भी हो ना हो हमारे इलाके से है भाजी, क्योंकि ये सैफ हमें पहले दिन से ही जाना पहचाना सा लग रहा है और ये एहसास यूं ही नहीं है। हाँ, अब तो मुझे भी ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा। बख्तियार शाह कुछ सोचते हुए बोले, ऐसा करो तुम लाहौर के लिए निकल जाओ। उन्होंने अचानक सर उठाते हुए सबूर की तरफ देखा तो वो चौंक कर उनका चेहरा तकने लगा। जब तक उस्मान अली जंग को एक झटका नहीं मिलेगा कि ये गत्ती नहीं सुलझने वाली सबूर, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले तो सबूर के चेहरे पे सोच की परछाइयाँ दर आई। सैफ से तो फिर ये बात नहीं छुपने वाली। ना छुपे, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और अगर उसने खुद पहचान लिया तो? पहचान ले, इसी बहाने खुद भी पकड़ा जाएगा। सोच लें भाजी, आपके इलेक्शन सर पे खड़े हैं। उसने गहरी नज़रों से भाई को देखा। वो कोई भी कदम उठाने से पहले हर पहलू पे गौर कर लेना चाहता था। खड़े रहें, लेकिन मैं किसी दुश्मन को वार के लिए खुला नहीं छोड़ सकता, वो कतई लहजे में बोले तो सबूर इस बात में सर हिला गया। ठीक है, फिर इस काम में देर नहीं करते, मैं आज ही लाहौर के लिए निकलता हूँ। हाँ,
اور جمیل سے کہو کہ وہ اب واپس آ جائیں، اسے وہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سیف کو اس کے اور ہمارے تعلق کے بارے میں کوئی بھنک پڑے یا لاہور میں تم دونوں کو کوئی اکٹھا دیکھے۔ وہ دور اندیشی سے بولے، جی گارڈز اور بندے ساتھ رکھنا، جمیل کے بھائی کو بھی عثمان علی جنگ کے روبرو نہ ہونے دینا۔ انہوں نے مزید ہدایات جاری کی تو صبور شاہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بختیار شاہ فارغ ہو کر حویلی آئے تو آگے اپنے کمرے میں معصومہ کو دونوں بیٹیوں کے درمیان چہکو پہکو روتا دیکھ کر ان کا الجھا ہوا دماغ مزید گرم ہو گیا۔ اب اسے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ انہوں نے غصے سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ اماں جان سلمان چاچو کے ہاتھ پھوپھو کی مٹھائی بیجی کی طرف بھجوانا چاہ رہی تھی، لیکن امی نے منع کر دیا۔ سبین جھجکی سی بولی۔ تو پھر اب رونا کس بات کا چڑھا ہے؟ انہوں نے بیٹی سے ہی سوال کیا تو بیڈ پہ بیٹھی معصومہ نے تنک کر سر اٹھایا۔ اپنے نصیبوں کا چڑھا ہے، یہ جو کل ہدایت نامہ جاری کیا تھا نا مجھے، اسے خود جا کے میرے گھر والوں کو سنا کر آئیے، وہ تیز لہجے میں بولی تو بختیار شاہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ اور ایک بات اور، معصومہ نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی، اگر اس خبر کو سن کے میرے جوان بھائی نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا نا شاہ صاحب، تو میں نے بھی آپ کی اس چڑیل بہن کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ انہیں سرخ آنکھوں سے تکتی غصے سے بولی تو سبین ماں کی ہدایت کے مطابق باپ کو قائل کرنے آگے بڑھی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا، آپ دونوں خود جا کے ساری بات ماموں کو سمجھائیے، انہیں ٹھنڈا کریے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے نرمی سے کہنے پر بختیار شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل صبح چلے جائیں گے، بیٹی سے کہتے وہ سر جھٹکتے باہر نکل گئے تو سبین نے ماں کی طرف دیکھا جو شوہر پر پیچو تاب کھاتی دوپٹہ پھیلا کر آواز بلند اس سارے خاندان کو بددعائیں اور کوسنے دینے لگی تھی۔ بختیار شاہ اور معصومہ کی صبح سویرے آمد پہ بڑی حویلی میں سبھی نے ان کا حیرت بھری خوشگواری سے استقبال کیا تھا۔ بی بی نرجس کا چہرہ البتہ داماد کو دیکھ کر تن گیا تھا، مگر چونکہ وہ انہیں انجان رہنے کا تاثر دینا چاہتی تھی اس لیے بامشکل تمام اپنے اشتعال پہ قابو پاتی خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے بھائی؟ حاذق بہنوئی کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کر مسکرائے تو بختیار شاہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ اس اتوار کو جناب کی منگنی تھی، یہ اسی کی مٹھائی ہے؟ گلا خنخارتے ہوئے انہوں نے مٹھائی اور میوے کی ٹوکری حاذق شاہ کی طرف بڑھائی تو تمام حاضرین محفل پہ سکوت طاری ہو گیا۔ زرناب کی منگنی، یہی کہا نا آپ نے؟ اچانک ہاشم کی آواز اس خاموشی میں ابھری تو سب گھر والوں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جو ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بہنوئی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ بختیار شاہ نے ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے پہ ڈالی اور ایک گہری سانس لی۔ دیکھو ہاشم، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں خود تمہارا رشتہ کسی بہت اچھے اور بڑے گھرانے میں کرواؤں گا۔ انہوں نے دوستانہ انداز میں اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں، اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بختیار شاہ کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک بات تو طے ہے ہاشم کہ اماں جان نے زینب کا رشتہ کبھی بھی یہاں نہیں کرنا تھا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بھی اس حقیقت اس نے ابرو اچکاتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔ کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے بھائی کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری کی طرف استضائیہ انداز میں اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سکون سے آگے بڑھا اور اس نے ٹوکری پہ ایک زوردار ہاتھ مارا۔ مٹھائی اور میوہ دونوں ہوا میں اچھلے اور ہر طرف بکھر گئے۔ معصومہ نے دہل کر زمین پر گرتی چیزوں کو دیکھا، سب کے منہ کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ اوقات ہے میرے نزدیک اس حقیقت کی۔ اس نے پلٹ کر جتاتی نظروں سے بختیار شاہ کو دیکھا تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ کمینے ذلیل، تیری اتنی جرت! حلق کے بل چلاتے وہ ہاشم کی طرف لپکے تھے۔ حاذق اور ایاز ہڑبڑا کر ان کی راہ میں آئے تھے۔ معصومہ زرد رنگت لیے ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہاشم اپنے بڑے بہنوئی کے ساتھ اس حد بھی جا سکتا ہے۔ یوں ہی، بالکل یوں ہی تڑپاؤں گا تم سب کو۔ تم لوگوں نے میری بات کو نظر انداز کرنے کی جو جرت کی ہے، اس کے بدلے میں اب تمہیں وہاں ماروں گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ وہ زہریلے لہجے میں فنکارا تو بختیار شاہ غصے سے پاگل ہو اٹھے۔ تو مارے گا؟ اوقات دیکھیے سالے بدماش زناکار! خود کو چھڑاتے وہ چیخ کر بولے تو ہاشم کے لبوں پہ تنفر بھری مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ یہی زناکار تیری بہن سے نکاح کرے گا، تو دیکھنا بختیار شاہ، تو دیکھنا۔ اور معصومہ کو لگا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور یہاں کھڑی رہی تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔
چلیں، آپ کو اللہ کا واسطہ یہاں سے چلیے۔ دونوں ہاتھوں سے شوہر کا بازو کھینچتے ہوئے وہ رو دینے کو تھی۔ بہت شوق نہ تھا نا تمہیں اپنے بھائی کو سمجھانے کا؟ لو دو ایک، اس کتے کا بھونکنا۔ وہ پڑھ کر بیوی پہ دھاڑے۔ صحیح پہچانا تھا بابا صاحب نے اسے۔ کف اڑاتے ہوئے انہوں نے ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بہن تو دور، اس کی گرد کے بھی لائق نہیں۔ ان کی بات پہ ہاشم کی آنکھوں سے آنکھی لپیٹے سی نکلنے لگی۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کس لائق ہے بختیار شاہ۔ تم لوگوں کا یہ غرور اگر مٹی میں نہ ملایا تو ہاشم رجب حسین شاہ نام نہیں میرا۔ مٹھیاں بھینچے وہ ایک جھٹکے سے پڑھ کر اندر چلا گیا تو ہر سو جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ بختیار شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے کھڑے سسرال والوں کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد میرا تم لوگوں سے ہر تعلق ختم، گرجدار آواز میں کہتے وہ پڑھ کر باہر کی طرف بڑھ گئے تو پتھرائی کی کھڑی معصومہ زرد چہرہ لیے شوہر کے پیچھے لپکی۔ انہیں آج پہلی بار ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ مغل ذات کا ایک طوفان تھا جو سفید حویلی کے در و دیوار نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ بختیار شاہ نے زندگی میں پہلی بار سب کے سامنے جو منہ میں آیا تھا وہ معصومہ اور ان کے گھر والوں کو کہا تھا، اور وہ ان کے حق میں ایک لفظ نہ کہہ سکی تھی۔ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے ہاشم کو ایک غلط انسان گردانتے ہوئے اپنی ماں کے فیصلے کو بالکل درست قرار دیا تھا۔ یہ ہنگامہ زناب کے لبوں پہ ایک زخم خوردہ سی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انسان سچ میں بہت خود غرض ہے۔ یہی بختیار شاہ تھے جنہیں ساری زندگی اپنی بیوی اور سسرال والوں کی کوئی زیادتی نہ لگی تھی۔ ان کے ہاتھوں ماں باپ اور بہن کو ملنے والی کوئی اذیت محسوس نہ ہوئی تھی۔ الٹا انہوں نے ہمیشہ اپنے سسرال کا ساتھ دیا تھا، ہر آن ماں باپ کو غلط گردانا تھا، اور آج جب بات خود پر آئی تھی تو وہ کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے پہ اتر آئے تھے۔ کاش کہ وہ تب اپنے رشتوں کی ڈھال بنتے جب انہیں ان کے ساتھ اور یقین کی اشد ضرورت تھی۔ اب تو ان کا ہونا نہ ہونا زناب کے لیے معنی کھو چکا تھا۔ زری، ماں کی شفیق آواز پہ وہ اپنی سوچوں سے دامن چھڑاتی ان کی طرف پلٹی۔ جی اماں جان، دیکھو تو رب سونے نے ہم پہ کتنا کرم کر دیا۔ آج تمہارا بھائی خود تمہارے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ چہرے پہ دبا دبا جوش لیے اس کے قریب چلی آئی تو زناب انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نظروں کی خاموش شکایت پر بی بی نور بانو پھیکی سے مسکرا دی۔ مجھے سب یاد ہے پتر، مگر وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دیر سے ہی لیکن اپنی ماں جائی کے لیے بولا تو صحیح۔ آواز میں آنسوؤں کی آمیزش لیے انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو زناب ان کے شانے پہ سر ٹکائے بے اختیار سسک اٹھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ جب دیر بہت دیر میں بدل جاتی ہے تو اکثر پیچھے منتظر دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ مسلسل بجتی اطلاعی گھنٹی پہ لاؤنج میں کتاب پڑھتے عثمان علی جنگ نے بے اختیار ملازم کو پکارا تھا، مگر پھر خیال آنے پہ کہ وہ بیگم عثمان کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا، وہ خود دروازہ کھولنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا بہت بے صبرا تھا۔ وہ جب تک گیٹ پر پہنچے تھے پوری طرح جھجلا گئے تھے۔ کھول رہے ہیں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ کوفت سے کہتے انہوں نے جو ہی آگے بڑھ کر گیٹ کھولا ان کی نظریں سامنے موجود چہرے پہ جم کر رہ گئی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، تیسرے پل ان کے ذہن میں جماکا سا ہوا اور وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئے۔ ان کی نگاہوں کے عین سامنے پیر سید نظر حسین شاہ کا چھوٹا بیٹا صبور شاہ کھڑا تھا۔ کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیتا وہ دھیرے سے مسکرایا تو عثمان علی جنگ نے بے اختیار خود کو سنبھالا۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں برخوردار۔ اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے وہ رسان سے بولے تو صبور مسکرا دیا۔ حالانکہ میں نے آپ کو فوراً پہچان لیا ہے نا، عجیب بات۔ اس نے میٹھے سے لہجے میں طنز کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ عثمان علی نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور ایک طرف ہو گئے۔ صبور مسکراتا ہوا اندر چلا آیا، ساتھ ہی اس کے 3 آدمی گنز لیے اس کے پیچھے داخل ہوئے تو عثمان صاحب کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا تو یہی طریقہ ہے صاحب، آپ کو پسند نہیں آیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ صبور نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا تو عثمان صاحب کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس کے ارادے یقیناً اچھے نہیں تھے۔ اچھا گھر ہے آپ کا، کون کون رہتا ہے یہاں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس کی بات نظر انداز کیے انہوں نے اسپاٹ لہجے میں استفسار کیا تو صبور کے لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں کون ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو عثمان علی جنگ،
اگر نہیں بھی جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تم سے جان پہچان بڑھانی بھی نہیں ہے، بس اتنا بتا دو، تمہارا وہ پالک بیٹا سیف علی جنگ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ دھیرے دھیرے چلتا وہ ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تو عثمان صاحب کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ قطعیت سے بولے تو صبور سرد مہری سے مسکرا دیا۔ نہیں، وہ تمہارے ملازم کا بیٹا ہے۔ اور عثمان صاحب کو زمین اپنے پیروں تلے سے نکلتی محسوس ہوئی تھی، یعنی وہ لوگ یہ حقیقت جان گئے تھے کہ سیف ان کا بیٹا نہیں تھا۔ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ تم ابھی کے ابھی یہاں سے باہر نکلو۔ انہوں نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو صبور کی مٹھیاں بھنج گئی۔ اگر سیف علی جنگ کے نام کے ساتھ ASP کا ٹنٹنا نہ ہوتا نا تو وہ 2 منٹ میں اس بڈھے سے ساری سچائی اگلوا لیتا۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے صرف اس کے باپ کا نام اور اس کے علاقے کا پتہ بتا دو۔ وہ تند لہجے میں بولا تو اس کا مطالبہ عثمان علی جنگ کو ایک لمحے کے لیے سن کر گیا۔ یہ عبداللہ کے متعلق کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا یہ لوگ سیف کی کسی بات سے کھٹک گئے تھے یا پھر انہیں کوئی سن گن ملی تھی؟ خوف سے سوچتے ہوئے انہوں نے اپنا بکھرتا حوصلہ مجتمع کیا۔ کیوں اور کس لیے بتاؤں؟ دیکھو مسٹر، میرا بیٹا ASP ہے، اس کے گھر میں آ کے یہ غنڈہ گردی دکھانا تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولے، اور تمہیں یہ خاموشی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ سیدھے طریقے سے بتاتے ہو یا؟ اس سے پہلے کہ وہ ان کا گریبان پکڑتا، دروازے پہ بجنے والی بیل نے صبور کے بڑھتے ہاتھ اپنی جگہ پہ ساکت کر دیا۔ اس نے تیز نظروں سے عثمان صاحب کو دیکھا تھا، جنہوں نے دل ہی دل میں اس غیبی مدد پہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں پھر آؤں گا، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جان چھوٹ گئی۔ عثمان علی جنگ تنبیہی انداز میں انگلی اٹھا اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے گیٹ کھولا تو دوسری جانب منتظر کھڑی بیگم عثمان ایک اونچے لمبے اجنبی اور اس کے پیچھے اسلحہ بردار آدمیوں کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ صبور نے بغور دیکھتا کروپر سے باہر نکل گیا تو وہ حواس باغتا سی شوہر کی طرف لپکی۔ پیچھے آتے ملازم نے سرد سے دروازہ بند کیا تھا۔ عثمان، یہ کون لوگ تھے؟ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی دیکھ کر عثمان صاحب نے خود کو سنبھالا تھا۔ ارے بابا، میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن وہ گنز باڈی گارڈ تھے اس کے۔ نرمی سے ان کی بات کاٹتے وہ ان کے شانے کے گرد بازو پھیلا گئے تو بیگم عثمان کی جان میں جان آئی۔ حد ہوتی ہے بیجی، اتنی بکواس! میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہاشم اپنے بڑے بہنوئی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ ان پہ روتی معصومہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس بغیرت کے لیے، اور اس نے میرا ہی خیال نہیں کیا؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر غصے میں بختیار شاہ مجھے کوئی الٹا سیدھا لفظ کہہ دیتا تو؟ اللہ نہ کرے! کیوں ایسی بد فعلیں منہ سے نکال رہی ہے معصومہ؟ بی بی نرجس کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات کریے اس کی جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور آپ کو بھی کون سا خیال آ گیا تھا میرا یا اپنے داماد کا؟ لے، میں کیا کرتی؟ میرے تو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، بی بی نرجس کھسیا کر بولی تو دوسری طرف معصومہ کی تیوریاں چڑھ گئی۔ اگر آپ کو ہاشم کا اتنا ہی ڈر مارا ہوا تھا تو بختیار کو کہہ کر کیوں بلوایا تھا؟ کیوں بھری سسرال میں میری مٹی پلید کروائی بیجی؟ وہ زور زور سے رونے لگی تو بی بی نرجس خفیف سی ہو گئی۔ اچھا تو نہ رو، میں خود آؤں گی بختیار سے معذرت کرنے، بلکہ ایاز اور حاذق کو بھی لے کر آؤں گی۔ سچ میں وہ دونوں بہت پریشان ہیں۔ ان کی بات پہ معصومہ چٹک سی گئی۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ سب اب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیے اور فاتحہ پڑھ لیں اپنی بیٹی پر۔ اللہ نہ کرے! دیکھ معصومہ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان نہ کر، بی بی نرجس رندی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ مجھے نہیں، اپنے لاڈلے کو جا کر بتائیے جس نے بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، وہ تب کر بولی۔ نہ بھابھیوں کی شرم، نہ بہنوئی کا لحاظ، کس طرح بختیار کے منہ پہ ان کی بہن کا نام لے کر دھمکیاں دے رہا تھا، اس سے نکاح کی قسمیں کھا رہا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں بیجی، مجھے بختیار نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر اس نے کسی بھی قسم کی ضلالت دکھائی نا تو اس کا خمیازہ صرف اور صرف مجھے بھگتنا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی کو ان کی آنکھیں نئے سرے سے بھر آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شوہر کی ایک ہی دھمکی نے ان کے سارے کس بل نکال دیے تھے۔ جناب اس کی شادی، بھائی کا رد کیے جانا، انہیں ہر بات بھول گئی تھی۔ یاد رہا تھا تو صرف اتنا کہ اس سارے قصے میں ان کا اپنا گھر داؤ پہ لگ گیا تھا۔ تو فکر نہ کر، یہ ہاشم ذرا آئے تو صحیح، وہ کروں گی اس کی یہ ساری عاشقی بھول جائے گا۔ بی بی نرجس نے دانت پیسے۔ کہاں گیا یہ؟ معصومہ بے اختیار گھبرا گئی۔ ہاشم کی بکواس نے ان کا سارا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔
تم لوگوں کے جانے کے بعد ایاز اور حاذق نے لان تان کی تو حویلی چھوڑ کے نکل گیا۔ پڑا ہے اب اس جہانگیر کے ڈیرے پہ۔ انہوں نے بیزاری سے اس کے دوست کا نام لیا۔ جہانگیر کا ڈیرا نہ کہی، بدماشیوں کا ڈیرا کہیے، بدماشوں کا، جھلا کر کہتی معصومہ اپنا سر پکڑ گئی۔ ہائے بے جی، اگر یہ لڑکا باز نہ آیا تو کیا بنے گا؟ میں بختیار شاہ کو کیا جواب دوں گی؟ وہ سراسمگی سے بولی تو بی بی نرجس کا دل ڈوب سا گیا۔ یہ ان پہ کیسی افتاد آ پڑی تھی۔ ایک طرف اگر بیٹے کی خوشی تھی تو دوسری طرف بیٹی کا گھر۔ وہ ساتھ دیتی بھی تو کس کا دیتی؟ کیا؟ عثمان صاحب کی بات نے سیف کو اپنی جگہ پہ ساکت کر دیا۔ کب آیا تھا وہ؟ آج صبح۔ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پہ پٹھا۔ تو کیا کرتا؟ تمہیں آفس میں پریشان کرنے بیٹھ جاتا۔ وہ خفگی سے بولے۔ سیف کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ باہر میں گئی میری پریشانی؟ وہ کمینہ میرے گھر تک پہنچ گیا اور مجھے علم ہی نہیں۔ حد کرتے ہیں آپ بابا۔ یہی وجہ تھی تمہیں نہ بتانے کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بختیار شاہ کے سامنے جا کھڑے ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اب انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ ان کا وہ حال کروں گا کہ ساری بدماشی بھول جائیں گی۔ اس کی بات عثمان علی کو مزید پریشان کر گئی۔ سیف، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبور شاہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ میں نے بھی اسے یہی تاثر دیا کہ وہ میرے لیے ایک انجان شخص ہے۔ ایسے میں تمہارا وہاں خود پہنچ جانا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی۔ یہ لوگ تو پہلے ہی تمہاری طرف سے کھٹک گئے ہیں، بلکہ اندر ہی اندر بہت کچھ پتہ کروا چکے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ تم سے بس چند قدموں کی دوری پہ ہیں۔ عبداللہ کا نام کھلنے کی دیر ہے اور یہ ساری حقیقت جان جائیں گے۔ اچھا ہے، میں خود بھی اس چوہے بلی کے کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ وہ ہوتی ہے جو مردانہ وار لڑی جائے۔ انہیں میرے باپ کا نام چاہیے، میں خود بتاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کیا اکھاڑ لیتے ہیں میرا۔ وہ دو بدو بولا تو عثمان صاحب کی پریشانی خوف میں بدل گئی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سیف، سنا تم نے؟ تو کیا بیٹھ کر ان کی دست درازی دیکھتا رہوں؟ وہ زور سے بولا۔ میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں بابا، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ اور میں تمہاری حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولے۔ سیف کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے بابا، مجھے یوں پابند کر کے مت آزمائیے، اور تم ایسی باتیں کر کے میرا حوصلہ نہ آزماؤ سیفی، وہ مزمحل سے بولے۔ تمہاری ذات پہ صرف تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی حق ہے، اور اگر تم اس حق کو مانتے ہو تو تمہیں میری بات کا احترام کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی محبت کو اس کے راستے کی دیوار بنا دیا تو سیف مارے بے بسی کے لب بھینچ گیا۔ میں گھر کے لیے گارڈز کا بندوبست کرواتا ہوں، وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد خفگی سے بولا تو عثمان صاحب اس کی اس درجہ سعادت مندی پہ نہال ہو گئے۔ او شہزادے، کیوں سگریٹ پہ سگریٹ پھونک کے اپنا کلیجہ بال رہا ہے؟ ہاشم کو نیا پیکٹ نکالتا دیکھ کر جہانگیر نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جب سے حویلی سے آیا تھا جلنے اور کسلنے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ کلیجہ تو پہلے ہی بھڑ بھڑ جل رہا ہے۔ سزائی انداز میں سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ جہانگیر نے ایک گہری سانس لی۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاشم نے بے بسی سے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ جہانگیر نے پرسوچ انداز میں تھوڑی کھجائی۔ ایسا کر، سب سے پہلے تو سفید حویلی میں اپنا ایک مخبر بٹھا جو تجھے وہاں کے پل پل کی خبر دے سکے۔ وہ چند لمحوں بعد بولا تو ہاشم کی بجھی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ کی نا پتے کی بات؟ وہ جوش سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کوئی بندہ ہے تیری نظر میں جو اندر کی خبریں نکال سکے؟ جہانگیر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک ہے، ہاشم سوچتے ہوئے بولا۔ تیرے لیے کام کرے گا وہ؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ پیسے کا پیر ہے، کسی کے لیے بھی کام کرے گا؟ ہاشم مسکرا کر بولا تو جہانگیر بھی مکاری سے مسکرا دیا۔ چل پھر بلواؤ سے، ہم سب سے پہلے اپنا رپورٹر تو وہاں فٹ کروائے نا۔ اس نے ہاشم کی ٹانگ پہ ہاتھ مارا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ ہاں صبور، کیا بنا؟ اگلی صبح بختیار شاہ نے سب سے پہلا کام بھائی کو فون کرنے کا کیا تھا۔ کل اس سے ساری رودات سن کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ عثمان علی جنگ کی ہٹ دھرمی اتنی آسانی سے انہیں معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچنے دینے والی تھی، اس لیے اس شخص سے صبور کی ایک اور ملاقات بہت ضروری تھی۔ مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ انہیں ایک ایسا موقع تلاش کرنا تھا جب پہلی بار کی طرح اس بار بھی وہ گھر پہ اکیلے ہوتے، مگر آج جب ایس ایچ او جمیل کا بھائی عثمان علی کے گھر کا چکر لگا کے آیا تھا تو صبور کو ملنے والی اطلاع نے اس کا خون کھولا دیا تھا۔
بننا کیا ہے باجی، کل کے واقعے کی خبر سیف علی جنگ کو مل چکی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کمینے نے کیا قدم اٹھایا ہے۔ دوسری طرف بھرا بیٹھا صبور جل کر بولا تو بختیار شاہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر کے باہر گارڈ کھڑے کروا دیے ہیں۔ کیا؟ جی، صبور نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ بختیار شاہ کا دماغ گھوم گیا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیف کی گردن مروڑ دیں۔ اب کیا کریں؟ صبور نے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تم جمیل کے بھائی کو اس کی نگرانی پر مامور کرو اور واپس آ جاؤ۔ میں تو واپس آ جاؤں گا بھائی جی، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ جمیل کے بھائی کو اب اس بڈھے کی نگرانی پہ نہیں لگانا۔ اس نے حتمی انداز میں سر ہلایا۔ پھر یہ کہ سیف علی جنگ لگا رہے اپنے اس نام نہاد باپ کی حفاظت پہ اور میں اس کے مرے ہوئے باپ کی ہڈیوں میں سے اپنے مطلب کی بات نکالوں گا۔ میں اب اس کمینے کے سگے باپ کی قبر کا پتہ لگواؤں گا۔ باجی، کتبے پر تو اس سام کا اپنا نام لکھا ہوگا ہی، وہ زہر خنسا بولا۔ بختیار شاہ نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ خیال تو اچھا ہے لیکن اتنا آسان نہیں۔ آسان تو کچھ بھی نہیں رہا باجی، نہ عثمان علی جنگ پہ ہاتھ ڈالنا اور نہ ہی اس کی زبان کھلوانا۔ چلو پھر کر دیکھو، شاید داؤ لگ جائے۔ لگے گا، کیونکہ اس علاقے میں ایک ہی قبرستان ہے اور جمیل کے بھائی کو فقط ایک ہی قبر ڈھونڈنی ہے۔ پھر چاہے اس قبر تک اسے قبرستان کا چوکیدار پہنچائے یا کوئی محلے دار، ہمیں صرف بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تو بختیار شاہ کو بھی امید کے آثار بنتے نظر آئے۔ اچھا امی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شفق نم آنکھ کے لیے ماں کے گلے لگی تو بی بی حورا نے اس کی پیشانی چوم لی۔ خیر سے جاؤ، اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، بیٹی کو دعاؤں سے نواز دے۔ انہوں نے داماد کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ان دونوں کی آج اسلام آباد روانگی تھی۔ ماں کے کمرے سے نکل کے وہ ہال میں آئی تھی جہاں سارے گھر والے ان کے منتظر کھڑے تھے۔ تائی، پھپھی اور بہنوں سے مل کر وہ بختیار شاہ کی طرف آئی تو وہ سلمان سے بغل گیر ہوتے اس کی طرف پلٹے۔ یہ زہیب کے گھر والے کب تک شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے اچانک ایک بالکل غیر متوقع سوال کیا تو شفق سمیت سبھی چونک گئے۔ 4-5 ماہ بعد کا کہہ رہی تھی آنٹی، وہ اپنی حیرت پر سے پش ڈالتے ہوئے بولی تو بختیار شاہ نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ لیکن میں اس فرض سے جلد از جلد سب کو دوش ہونا چاہتا ہوں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے انہوں نے شفق کی طرف دیکھا تھا تو ایک طرف کھڑی زرناب کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم ان سے بات کرو، اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تو ہم یہ شادی اگلے ماہ کرنا چاہیں گے۔ اور زرناب کو لگا جیسے ہال کے در و دیوار اس پہ آ پڑے ہوں۔ اس نے گھبرا کر پاس کھڑی صدف کی طرف دیکھا جس نے بے اختیار اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھام لیا۔ مگر پتر، اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ بی بی نور بانو نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ پیسہ ہونا چاہیے اماں جان، باقی آج کل سب کچھ تیار ملتا ہے، وہ بے نیازی سے بولے تو بی بی نور بانو کی نگاہیں شاہ بی بی کی نظروں سے جا ٹکرائی۔ ٹھیک ہے باجی، میں بات کرتی ہوں، شفق دھیرے سے بولی۔ لیکن اگر انہوں نے اس جلدی کی وجہ پوچھی تو کہہ دینا کہ میرے بھائی الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اس مصروفیت میں گرنے سے پہلے بہن کے فرض سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بنا کسی پس و پیش کے بولے تو شفق کا سر اس بات میں ہل گیا۔ اور اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں تو میں اماں جان اور شاہ بی بی کو لے کر تمہاری طرف آ جاؤں گا، پھر ہم انہیں وہیں انوائٹ کر کے تاریخ طے کر لیں گے۔ وہ تو جیسے سب کچھ سوچے بیٹھے تھے۔ زرناب کی رنگت زر پڑ گئی۔ شفق اور سلمان کے جانے کے بعد بی بی نور بانو اور شاہ بی بی اسی مسئلے کو لے کر ہال میں آ بیٹھی، مگر زرناب وہاں رکنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صدف بھی پریشان چہرہ لیے اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہ اتنی جلدی سب کیا ہو رہا ہے صدف؟ مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا، زرناب روحانسی سے بولی تو صدف نے ایک بوجھل سانس لی۔ جلد یا بدیر، یہ سب یوں ہی ہونا ہے زرناب، دھیرے سے کہتی وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے پلیز صدف، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ یہ اب ممکن نہیں زری، تم نے جس دن تائی جان کو اپنا اقرار سونپا تھا اسی دن تمہارے اختیار کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اور زرناب کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کے گالوں پہ پھسل آئی۔ میں اسے اپنی ذات سے مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی صدف، مگر دیکھو میں ہر روز اسے ایک نیا زخم دے رہی ہوں، بے رحمی کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہوں۔ کتنی ظالم ہوں نا میں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو صدف اسے سینے سے لگاتی خود بھی سسک اٹھی۔ زور و شور سے بجتے ہارن پہ چوکیدار نے بھاگ کر گیٹ کھولا تھا۔ ہاشم کی طرف تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی اور ایک
तेज चिड़चिड़ाहट के साथ रविश पे जा रुकी थी। गुस्से में भरा वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा था और तेज़ कदमों से चलता बड़ी हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला आया था, जहाँ इत्तेफाक से उस वक्त सभी अफराद खाना मौजूद थे। उसे अंदर दाखिल होता देख के सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी थी और फिर उसके सुर्ख चेहरे पे जमकर रह गई थी। वो आज पूरे 4 दिन बाद घर लौटा था, मगर इसके बावजूद बरहमी के आसार उसके चेहरे पे साफ देखे जा सकते थे। हाशिम सबकी निगाहों को नज़रअंदाज करता माँ और भाइयों के सामने जा खड़ा हुआ था। आप लोग बख्तियार शाह से माफ़ी मांगने गए थे? बिना सलाम दुआ किए वो सीधा मुझे पे आया तो अयाज शाह की पेशानी शिकन आलूद हो गई। ये कौन सा तरीका अपने बड़ों से बात करने का? उन्होंने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। बड़े की मुँह में तन गई। आप लोग अगर मेरे बड़े होते ना तो मुझे यूं जलील करने सफ़ेद हवेली ना पहुंच जाते, वो गुस्से से बोला। उसे जब से उसके मखबर बशीर ने ये इत्तला दी थी कि आज उसके घर वाले बख्तियार शाह से मिलने आए थे, उसका खून खौल उठा था। अयाज शाह उसकी बात पे एक झटके से उठे। जलील तो तुमने हमें करके रख दिया है। पहले हम तुम्हारी वजह से साल हा साल उनकी दहलीज पकड़ कर बैठे रहे और अब तुम्हारी बदौलत वहाँ माफ़ी तलाफ़ी करते फिर रहे हैं, और तुम हमारी नेकी जाने के बजाय उल्टा हम पे शेर हो रहे हो, हमें आंखें दिखा रहे हो। कुछ एहसास भी है कि तुमने अपनी बहन के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? तेवरियाँ चढ़ाए वो उसके मुकाबले आ खड़े हुए। बहन? कौन सी बहन? वो जो यहाँ शौहर के साथ मिठाई लेकर आ गई थी, वो तनपुर से बोला तो बीबी नरजिस उसके लहजे की बदलिहाजी पे दंग रह गई। मेरी तरफ से ऐसी बहन पहाड़ में जाए। रही आप लोगों की नेकी, तो याद रखिए मेरे साथ किसी ने कोई नेकी नहीं की। आप लोगों ने बस रिश्ता मांगने की जहमत ज़रूर की थी, इसके बाद उन्होंने जोड़ा या तोड़ा आप सबकी वजह से। उनकी आंखों में देखता वो तुन लहजे में बोला तो अयाज शाह का दिमाग घूम गया। तो क्या करते हम? वो इस जोर से गरजे कि हवेली के दरो दीवार लर्ज उठे। उन सबको गोली मार आते या जरनाब को उठा के तुम्हारे कदमों में फेंक देते। कुछ भी करते, लेकिन वो ना करते जो आज करके आए हैं। वो दूबदू चलाया तो अयाज शाह की आंखों से लपेटे से निकलने लगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो हाशिम, तुम्हारी ये जिद तुम्हारी बहन का घर बर्बाद कर सकती है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप इस मामले का पीछा छोड़ दो। उन्होंने तनबीही अंदाज में उंगली उठाई। मेरी बेहतरी किस में है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के घर आबाद करने का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। उनकी जानिब देखता वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोला तो अयाज शाह का सब्र जवाब दे गया। उनका हाथ उठा और ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसके चेहरे पे अपना निशान छोड़ गया। हाजिक शाह स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़े हुए, जबकि बीबी नरजिस दम साधे आंखें फाड़े उस हौलनाक मंजर को तकती रह गई। आपने मुझ पे हाथ उठाया? हाशिम घर आकर बड़े भाई की जानिब लपका तो उसकी भाभीयों की दबी दबी चीखें निकल गई। बीबी नरजिस टहल कर बेटों की जानिब भागी। हाशिम होश करो, बड़े भाई हैं वो हमारे। हाजिक शाह ने उसे धकेल कर पीछे किया था, मगर वो तो जैसे आपे से बाहर हो गया था। बस, बुफर कर खुद को छुड़ाता वो आवाज़ें बुलंद चीखा था। आज से तुम सब मेरे लिए मर गए, मुझसे अब किसी भलाई की उम्मीद मत रखना। कफ उड़ाता वो रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर मारता बाहर निकल गया तो बीबी नरजिस सुनसुनाते दिमाग के साथ दोनों हाथों में सर गिराए आवाज़ें बुलंद रोने लगी। साकित खड़े अयाज शाह ने पथराई नज़रों से उसके पीछे ज़ोर से बंद होने वाले दरवाजे को देखा था। उनका सबसे छोटा भाई जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चला करता था, आज उन पे हाथ उठाने पर उतर आया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। सबूर के गांव लौटने पर सदफ ने उसे हाशिम और भाजी की लड़ाई से लेकर बड़ी हवेली वालों की यहाँ आम तक सारी बात कह सुनाई थी। वो जरनाब की जल्द शादी के फैसले का सुनकर खासा मुतमईन हुआ था। इन हालात में वो भी इस मामले को मज़ीद तूल देने के हक़ में ना था। यूँ जब ज़ुहैब की फैमिली की तरफ से मस्बत जवाब आया था तो बख्तियार शाह माँ और फूफी के साथ अगले ही रोज़ इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। उनके जाने पे मासूमा कुछ न बोली थी। उन्हें आजकल गहरी चुप ने घेर रखा था। हाशिम की बड़े भाई से लड़ाई और घर वालों से लातअल्की ने उन्हें गुमसुम कर डाला था। ये उनका वो भाई था जिसकी मोहब्बत में वो सही गलत का फ़र्क भुला बैठी थी, मगर उसने एक लम्हे को भी उन काया या उनकी बेटियों का ख्याल नहीं किया था, बल्कि उसने तो किसी भी रिश्ते का ख्याल नहीं किया था। और ये मलाल उन सबको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। शफक के यहाँ उन तीनों ने 2 दिन क़याम किया था। इस दौरान उसने ज़ुहैब की फैमिली को खाने पे मदऊ किया था, जहाँ सबके बाहमी मशवरे से ठीक 1.25 माह बाद की तारीख रख दी गई थी। क्या? बशीर की बात पे हाशिम एक झटके से सीधा हुआ। पत्ते बांटते जहांगीर ने चौंक कर सर उठाया और उसके चेहरे पे जलजले के से आसार देखकर बेख्तियार ठटक गया। कब है शादी?
اس نے سنسناتے لہجے میں سوال کیا تو وہاں موجود تینوں لڑکے آنے واحد میں بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ تو پل پل کی خبر مجھے دے گا، سنا تو نے؟ دوسری طرف کی بات سنتا وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ انگارے کی مانی دہک اٹھا تھا۔ فون بند کر کے اس نے پاس پڑی کرسی کو اس زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ دور جا پڑی۔ ہاشم سنبھال خود کو۔ جہانگیر تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے چٹکے سے اس کی جانب پلٹا۔ کیسے سنبھالوں؟ شادی طے کر دی ہے ان حرام زادوں نے۔ وہ حلق کے بل چلایا تو باقی سب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کب ہے شادی؟ جہانگیر نے رسان سے پوچھا۔ اگلے ماہ کی 28 کو۔ غصے سے بولتا وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کے اس کا بازو تھام لیا۔ حوصلہ کر اور ادھر بیٹھ۔ پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھاتے اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جو اس نے لمحے میں خالی کر دیا۔ اب میری بات سن، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ وہاں اپنا بندہ بٹھانے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں وقت سے پہلے ہر چیز کی خبر ہو جائے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے شادی طے کر دی، ہمیں خبر مل گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بر وقت ملنے والی اس اطلاع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پورے سکون سے اپنا اگلا قدم طے کریں۔ میں نہیں جانتا ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے بس ہر قیمت اور ہر حالت میں یہ شادی ختم کروانی ہے، وہ بفر کر بولا۔ تو جہانگیر نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ اسے کیا سمجھا رہا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا؟ اتنا حلوہ نہیں ہے شادی ختم کروانا۔ تو نے کیا اسے کسی مزارے کی بیٹی سمجھ رکھا ہے کہ جائے گا اور جا کے پنڈال پھونک آئے گا؟ اور گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے وہ تجھے، آئی سمجھ؟ وہ زور سے بولا تو ہاشم کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ پھر اب کیا کریں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد ہاشم کی پس پاسی آواز ابھری تو جہانگیر نے ایک گہری سانس لی۔ نومی تیرا وہ کراچی والا فلیٹ خالی ہے یا نہیں؟ اس نے سامنے بیٹھے دوست سے استفسار کیا جس کا تعلق لاہور سے تھا۔ وہ چاروں یونیورسٹی کے زمانے کے دوست تھے، اس لیے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ خالی ہے، بس ٹھیک ہے، تو اگلے مہینے کی 20 تک لاہور سے کراچی کے لیے 2 اوپن ٹکٹ کروا دینا۔ ہم لوگ یہاں سے۔ وہ تینوں بغور اس کی بات سننے لگے تھے، ناقابل عمل باتوں کو رد کرتے، قابل عمل باتوں کو شامل کرتے۔ وہ چاروں چند ہی گھنٹوں میں ایک مربوط منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ موبائل اسکرین پہ نظر آتے صبور شاہ کے نمبر کو دیکھ کے سیف کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ جو کچھ وہ اس کے بابا کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد اس سے نارمل انداز میں بات کرنا سیف کو اپنے صبر کا کڑا امتحان محسوس ہو رہا تھا۔ جی بولیے صبور شاہ، بنا کسی سلام دعا کے وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو دوسری طرف موجود صبور اس کے انداز پہ ٹھٹک گیا۔ تو کیا اس دن عثمان علی نے اسے پہچان لیا تھا؟ لحظہ بھر کو رک کر سوچتے ہوئے اس نے ذہن کو حاضر کیا۔ لگتا ہے آپ خاصے غصے میں ہیں سرکار۔ خیر تو ہے جناب، وہ قصدن ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ اس کا یوں انجان بننا سیف کا خون کھولا گیا۔ اس نے بے اختیار پیشانی مس لی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیے کس سلسلے میں یاد کیا ہے؟ ارے صاحب، یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جو بھول جائیں، آپ تو ہر وقت ہمارے سر پہ سوار رہتے ہیں۔ سیف نے استدعائی انداز میں اس کا جملہ مکمل کیا تو صبور لب بھینچے خاموش ہو گیا۔ ہمارے سر پہ سوار ہونے والا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا اے ایس پی صاحب، اس لیے یہ غم نہ پالیے۔ چند ثانیے بعد صبور کی اسپاٹ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سیف کاٹ دار انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کا مطلب ہے یہ خوش فہمی نہ پالوں؟ خاص سے سمجھدار ہیں، صبور تنزیہ بولا۔ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں، سیف نے اپنی تعریف حق سمجھ کر وصول کی۔ صبور بل کھا کر رہ گیا۔ بھاجی چاہتے ہیں کہ آپ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، انہیں آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اپنا غصہ پیتا وہ مدعے پہ آیا تو سیف بری طرح چونک گیا، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں رات 9 بجے تک آ جاؤں گا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ صبور کے لیے اس کی سوچ کو پڑھنا مشکل ہو گیا۔ فون بند ہونے پہ سیف نے ہاتھ میں پکڑا موبائل ٹیبل پہ ڈال دیا۔ یہ دعوت کس سلسلے کی کڑی تھی وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا، لیکن سفید حویلی جانے کا سوچ کر اس کے دل کے درد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس دشمن جہاں کا چہرہ اسے نظر آنا بھی تھا یا نہیں۔ دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے اس نے اپنا سر کرسی کی پشت پہ ڈال دیا تھا۔ آج بی بی نور بانو نے زینب کی پہلی ڈھولک رکھتی تھی۔ یہ دن بڑی منتوں مرادوں کے بعد سفید حویلی کے سونے آنگن میں اترا تھا۔ پہلے دربار میں عصر اور مغرب کے درمیان قرآن خوانی تھی، جس کے بعد نیاز کا سلسلہ تھا، اور مغرب کے بعد گاؤں کی ساری عورتوں کا
حویلی میں بلاوا تھا۔ یوں سرعام ہی عورتیں اپنے کام نپٹا کر حویلی چلی آئی تھی۔ ہر سو مسکراہٹیں تھیں، زینب کے لیے دعائیں تھیں، اور اس رونق سے تینوں بیویوں کی روح شاد ہوئی جاتی تھی۔ ہنستی مسکراتی لڑکیوں نے ڈھولک کی تھاپ پہ شگن کے گیت شروع کیے تو 400 جیسے سما سا باندھ گیا۔ بی بی نور بانو کی مسکراتی نظروں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ اس دن کا انہیں کتنی شدت سے انتظار تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی زینب کے دل پہ ڈھولک کی آواز عجیب سی اداسی طاری کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ سب کچھ ختم ہو جانے کا احساس اس کے اندر بڑی شدت سے جاگا تھا۔ ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابل اسا اڑ جانا، ساڑی لمبی اڑاری ہے اسا مڑ نہیں آنا۔ سیف کی گاڑی سبک رفتاری سے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ سینے میں بڑھتی گھٹن کو نظر انداز کرتے وہ باہر نکلا تھا، لیکن اندر سے آتی ڈھولک اور تالیوں کی آواز نے اس کا وجود ساکت کر دیا تھا۔ تو کیا زینب کی شادی شروع ہو گئی تھی؟ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے برآمدے میں موجود اندر رونی دروازے کی طرف دیکھا تھا، جس کے اس پار جدائی اس کی زندگی پہ اپنے نوکیلے پنجے گاڑنے کو تیار بیٹھی تھی، اور سیف کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل نچوڑ دیا ہو۔ بمشکل تمام خود کو سنبھالتا وہ ملازم کے پیچھے چل دیا تھا جو اسے اپنے ساتھ لیے مردان خانے میں چلا آیا تھا۔ نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں بختیار اور صبور شاہ کو اپنا منتظر دیکھ کے سیف کے اندر ایک شور برپا ہونے لگا تھا۔ ہو سکے تو میرے بھائیوں کو معاف کر دینا مصطفیٰ۔ زینب کی آنسوؤں میں ڈوبی استدا اس کے ارد گرد گونجی تو اس کی ہر رگ تن گئی۔ کیا وہ خود میں کبھی انہیں معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکتا تھا؟ اپنے آپ سے سوال کرتے اس نے سامنے موجود چہروں کی جانب دیکھا جو لبوں پہ منافقانہ مسکراہٹ سجائے اس کے استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سیف نے دقت ان سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے بختیار شاہ کا مصافحے کے لیے بڑھایا گیا ہاتھ تھام لیا۔ کیسے ہوئے ایس پی؟ وہ دوستانہ لہجے میں مخاطب ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے شاہ صاحب۔ بھلے ہیں یا برے ہیں تمہارے سامنے ہیں، وہ زمانی انداز میں بولے۔ سیف دھیرے سے مسکراتا نشست سنبھال گیا۔ جو سامنے ہو وہی حقیقت بھی ہو، یہ ہر بار ضروری نہیں ہوتا شاہ صاحب، لیکن ہم یاروں کے یار اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ یہ تیسرا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی معافی نہیں۔ وہ سرد مہری سے مسکرائے۔ سیف ان کا مطلب سمجھ گیا۔ ایسے منافقوں کے لیے معافی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ایک پل کو ماحول پہ خاموشی چھا گئی۔ سیف نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ ویسے ڈاکٹر والے قصے کے بعد میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہماری دوستی میں فرق آ گیا ہے، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے لوگوں کو حیران کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کی توقع کے مطابق بختیار شاہ نے تعریف کو اپنا حق سمجھ کے وصول کیا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ خیال رکھیے گا شاہ صاحب، کسی دن کوئی آپ کو حیران نہ کر جائے۔ اس کی چوٹ پہ بختیار شاہ کے ساتھ ساتھ صبور نے بھی جل کر پہلو بدلا۔ وہ ان کی حالت سے حظ اٹھاتا مودے پہ آیا۔ صبور کہہ رہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس نے بغور ان کی جانب دیکھا۔ ہاں، آنے والے دنوں میں تمہاری کچھ مدد درکار ہے۔ بختیار شاہ نے اپنے اندر کی کھولن کو کم کیا۔ فی الوقت انہیں واقعی اس کی ضرورت تھی۔ کس سلسلے میں؟ اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں۔ اور سیف کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن اس نے سرعت سے اپنے تاثرات کو سنبھالا۔ اصل میں اگلے ماہ کی 28 کو میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ بختیار شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ شادی میں شرکت کے لیے سیاسی شخصیات اور دیگر اہم افسران بھی آئیں گے۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں بارات والے دن حویلی اور نور ولا سے ملحقہ روڈ پہ بندوں کی تعیناتی چاہیے۔ انہوں نے کام کی نوعیت واضح کی تو سیف کا دل چاہا کہ وہ اپنی بے بسی پہ کھل کر کہہ کے لگائے، یعنی یہ ستم کیا کم تھا کہ وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، جو وہ اب جدائی کے ان جاں غسل لمحوں کو اذیت کی آخری حد تک برداشت بھی کرتا۔ شکستگی سے سوچتے اس کے لبوں پہ ایک زخم خوردہ مسکراہٹ در آئی۔ ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ نہیں، فی الحال یہی بہت ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ تبھی ملازم نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو سیف اپنا تار تار وجود لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہ تھی اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میں بہت مشکل سے اس ایپیسوڈ کو ریکارڈ کیا تھا یار، بہت مشکل ہو رہی تھی، اور مجھے اب یہ کریوسٹی بھی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اگلی ایپیسوڈ کو سننا پڑے گا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اس ناول کو۔ بہت کم لوگ اس ناول کو سن رہے ہیں، غلط بات ہے، یہ ناول بہت ہی اچھا ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ تو خیر ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔